شہروز تم نے ایسے کہا بھی کیسے؟ ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں تمہارے علاوہ اور کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بری آنکھوں میں نمی در آئی تھی، آواز بھی شدت جذباتی کے زیر اثرات کپ کپاتی ہوئی سی تھی۔ ہر محبت کے نصیب میں وصل نہیں ہوتا، کچھ محبتوں کی تقدیر میں فقط ہجر لکھا ہوتا ہے۔ اس نے بھی جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ایسا مت کہو۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ تڑپ اٹھی۔ اپنے بابا جان کی بات مان لو عالیہ، تم نہیں جانتی ہو اس محبت کا کوئی انجام نہیں۔ 5 سال سے ہم دونوں پروانے کی طرح شمع کی صورت میں گرد بے سود چکر لگا رہے ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر کہا، تو پروانے کی طرح مجھے محبت میں جل کر مر جانے دو، مگر خدا کے لیے مجھے کسی اور کا ہونے کا مت کہو۔ اب کی بار اس نے حتمی آواز سے کہا، مرنا تو قبول ہے تمہیں، بس تو اس شادی کو اپنی موت سمجھ کر قبول کر لو، مگر اب یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ نم زدہ آنکھوں سے سسکتی آواز سے اسے رک جانے کا کہتی رہی، مگر وہ نہ رکا۔ وہ دونوں شہر کے کسی کیفے میں ملے تھے اور پچھلے 5 سال سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ 5 سال پہلے وہ پہلی بار اپنی یونیورسٹی میں ملے تھے، دونوں کلاس فیلوز تھے۔ پہلے دوستی ہوئی اور چند ہی دنوں میں دونوں نے اپنی محبت کا بھلا جھجک کھول کر اعتراف بھی کر لیا تھا۔ ان کی گریجویشن اور ماسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے خوابوں کے سنگ ہوئے تھے۔ پڑھائی کے بعد شہروز کو اچھی جاب حاصل کرنا تھی اور عالیہ کے گھر رشتہ بھیجنا تھا۔ اچھی جاب تو کچھ دنوں میں مل ہی گئی اور عالیہ کو ماسٹرز کے بعد اس کی فیملی نے گھرداری سکھانے میں لگا دیا تھا۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے جسے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹھکرا دیتی تھی، صرف اور صرف شہروز کے انتظار میں۔ کبھی بہانے کرتی، لڑکے کی ماں تیز لگتی ہے تو کبھی بہنیں زیادہ ہیں تو جیٹھانی چالاک ہے، کبھی لڑکے کے سر میں بال نہیں ہیں، نیز کبھی کیا تو کبھی کیا۔ شکل صورت میں عالیہ کافی اچھی تھی، مناسب سراپا، در قد، بری آنکھیں، بھورے بال، سرخ سفید رنگ، تعلیم یافتہ بھی، خاندان بھی اچھا، تو اس وجہ سے رشتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ شہروز اور عالیہ کی ذات میں فرق تھا اور یہی وجہ تھی کہ اب تک شہروز کے گھر رشتہ نہیں بھیج پایا تھا۔ عالیہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کے ہاں ذات سے باہر رشتے یا شادی کا رواج نہیں ہے۔ اس کے اپنے گھر بھی چند ایک دوسری ذات کے رشتے آئے تھے جو کہ شہر میں خصوصی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے۔ اس کے والد نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا انکار کر دیا تھا۔ کم سے کم تم اپنے پاپا کو میرا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجو تو صحیح، وہ ہر بار اصرار کرتی تھی۔ میں نے کہا نا عالیہ، میں ان کو منانے کا ہر جتن کر چکا ہوں، وہ نہیں مانا۔ بالفرض میں اس کو خودکشی کرنے کا یا گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دوں بھی، زبردستی تمہارے گھر بھیج بھی دوں، تمہارے بابا جان انکار کر دیں گے، تب میرے منہ پہ کیا رہ جائے گا؟ وہ ہر بار یہی جواب دیتا تھا، میں اپنے بابا جان کو انکار کرنے نہیں دوں گی شہروز، مگر جو رشتہ ابھی آیا ہی نہیں، میں اس کے لیے ضد کیسے کرتی ہوں؟ تم ضد کر کے رشتہ بھیج بھی دو گے تو میں ضد کر کے ہاں کروا دوں گی۔ وہ اسی طرح اس کو فورس کرتی کہ وہ اپنا رشتہ بھیجے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی عالیہ، ہمیں محبت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایسے ہی کسی نہ کسی بات اور لفظوں سے اس کا دل دکھایا کرتا تھا۔ سوچ سمجھ کر جانے والا تو سودا ہوتا ہے، محبت نہیں۔ وہ بھی اپنے موقف پر قائم رہتی تھی۔ یوں ہی کبھی بحث میں تو کبھی الجھن میں وقت گزرتا رہا۔ آخر عالیہ کے بابا جان نے تھک ہار کر عالیہ کا رشتہ خود ہی طے کر دیا۔ وہ اس معاملے کو چھوڑ کر انجام دیکھ چکے تھے۔ وہ اندھا دھند ہر رشتے کو ٹھکرا دیتی تھی۔ مجبوراً انہیں اپنی مرضی چلائی اور عالیہ کا رشتہ اچھے خاندان میں بنا اس سے پوچھے رشتہ طے کر دیا تھا اور شادی کی تاریخ بھی 3 ماہ کے بعد رکھ دی تھی۔ جب عالیہ کو یہ سب پتہ چلا تو وہ حواس بھاگتا اپنے بابا جان کے پاس بھاگتی آئی۔ بابا، سعدیہ مذاق کر رہی ہے نا، آپ نے میرا رشتہ طے نہیں کیا نا؟ تمہاری بہن مذاق نہیں کر رہی عالیہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ اتنا سلجھا ہوا نیک طبیعت لڑکا ہے، میں نہیں ٹھکرا سکتا تھا، اگر ٹھکراتا تو ساری عمر میں کھسک سی رہ جاتی۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، لیکن بابا، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، میں زبان دے چکا ہوں، اب تمہیں میری عزت کا پاس رکھنا ہے عالیہ۔ تم اپنے باپ کا یوں سر نہیں جھکا سکتی، اس کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ جذباتی بلیک میلنگ کہا جائے یا جو بھی، مگر وہ منہ چڑھ کر کیسے کہہ دیتی کہ میں آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ بابا،
میں آپ کا سر جھکا دوں گی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، ساری رات رو کر گزاری تھی۔ آخری حل یہی سوچا کہ شہروز سے بات کرے، وہ رشتہ بھیج دے تو شاید بات بن جائے۔ تب وہ کم از کم اپنے بابا سے یہ تو کہہ سکتی تھی کہ فرض ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو کاشف کی جگہ شہروز سے اس کی شادی کر دی جائے۔ مگر شہروز نے کیفے میں مل کر اس کی آخری امید پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ کیوں مجھے بار بار میسج کرتے ہو شہروز؟ کیوں بار بار مجھے ملنے کے لیے بلاتے ہو؟ کیفے میں اس نے بے بسی سے انداز میں کہا تھا۔ فقط محبت سے مجبور ہوں عالیہ۔ شہروز نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے جھرجھری سی لے کر اپنا ہاتھ جھٹکے سے میز پر سے ہٹا دیا اور چیخ کر کہا، میں شادی شدہ ہوں شہروز، شادی شدہ ہو تو کیا تم سے محبت چھوڑ دوں؟ بہت کوشش کی تمہیں بھلانے کی، مگر میرے اختیار میں نہیں عالیہ۔ تم خود ہی سوچو، آج کل لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے ایک شادی شدہ عورت کے پیچھے بھاگنے کی؟ وہ اس کے ہاتھ چھڑانے کے انداز پر تصور سے اس نظر گاڑے رکھا تھا۔ میں تم سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے رابطے میں رہو، کبھی فرصت ملے تو مل لیا کرو، کبھی کچھ دیر بات کر لیا کرو، اپنا حال بتایا کرو، میرا حال سن لیا کرو۔ مختصر سے یہ کہ تم سے جڑے رہنے کا احساس مجھ سے مت چھینو۔ دیکھو شہروز، شادی کے 1 سال بعد بھی میں تمہیں بھولی نہیں ہوں۔ جب تم اصرار کرتے ہو تو میں خود کو روک نہیں پاتی اور تم سے ملنے چلی آتی ہوں۔ تم یوں ہی میری زندگی میں شامل رہے تو میں کبھی بھی تمہیں بھول نہیں پاؤں گی، اس نے ردی آواز میں کہا تھا۔ وہ واقعی اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ اس کی 5 سال کی محبت شادی کے 1 سال پر بھاری تھی۔ اپنی شادی کے پہلے دن ہی اسے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شعور اور لاشعور طور پر ہر وقت کاشف اور شہروز کا موازنہ کرتی رہتی۔ ہر سچویشن میں وہ بس یہی سوچتی کہ اس جگہ شہروز ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اسے لگتا تھا کاشف کے ساتھ اس کا روم میٹ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں، یہاں تک کہ دوستی کا بھی نہیں۔ نہ اس کے پاس کاشف سے کرنے کے لیے کوئی باتیں ہوتی تھیں، نہ اس سے باتیں سننے میں دلچسپی تھی۔ شادی کے 1 ماہ سے ہی شہروز نے اسے کالز اور میسج کرنے شروع کر دیے تھے۔ کچھ دن تو اس نے اگنور کیا تھا، مگر پھر اپنی محبت میں مجبور ہو کر اس سے بات کرنے لگی۔ اس کے زیادہ اصرار پر ملنے بھی چلی جاتی تھی، مگر جب اسے اپنی شادی شدہ ہونے کا احساس ہوتا تو شہروز سے بھڑک جایا کرتی تھی۔ مگر پھر کچھ ہی دنوں میں پھر سے اس کی محبت جاگ اٹھتی تھی۔ تم کچھ بھی کر لو مجھے نہیں بھول پاؤ گی عالیہ، مجھے اگنور کرو گی تو خود بھی اذیت میں رہو گی۔ جب میں تمہیں نہیں بھول پایا تمہاری شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، تو تم کیسے بھول سکتی ہو مجھے؟ میں اپنی محبت میں شراکت کے باوجود تم سے جدا نہیں ہو سکا، پھر میں تو فقط ہوں ہی تمہارا، دل و جان سے تمہارا۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے جذباتی باتوں میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اپنا ہاتھ چھڑانا اسے یاد ہی نہ آیا تھا۔ وہ شادی شدہ کسی کی بیوی ہے یہ بھی اسے یاد نہ رہا۔ وہ بے خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا انبار محسوس کرتے ہوئے سرشار سی ہو رہی تھی جب اس کا سیل فون شور سے بجنے لگا تھا۔ وہ چونک کر اپنے حواس میں آئی تھی اور سیل فون پر آنے والی کال ریسیو کی تھی۔ اسی ملازمہ کی کال تھی کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بیٹا سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، مسلسل کیوں روئے جا رہا تھا۔ میں بس کچھ دیر میں آتی ہوں، ملازمہ سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی اور نم آنکھوں سے شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک ماں بھی ہوں شہروز، کس رشتے سے بے وفائی کروں گی؟ کاشف سے میں محبت نہیں کرتی، مگر اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم بھلے ہی صرف میرے ہو، مگر میں اپنے بیٹے کی بھی ہوں۔ میرے بیٹے کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ، بہت دور، بھول جاؤ مجھے اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی بشت سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے عالیہ۔ میں نے اسے کبھی کاشف کی اولاد نہیں سمجھا۔ میں اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کہ تم سے جڑی ہر چیز میری ہے، ہر چیز سے مجھے محبت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا مجھے عزیز نہیں ہوگا؟ اب کی بار اس نے عالیہ کی بھوری آنکھوں سے بھری مزید آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، تو تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں میں، اس کا حل کیا ہے؟ بیوی کاشف کی ہوں، محبت تم سے کرتی ہوں، گھر میں کاشف کا بیٹا چھوڑ کر آئی ہوں اور وہ جیسے سلگ اٹھی تھی۔ طلاق لے لو کاشف سے، اس نے حتمی آواز میں کہا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے دیکھنے لگی۔ ہاں عالیہ، طلاق لے لو کاشف سے، میں اور تم شادی کر لیتے ہیں، ہمارے مسئلے کا حل یہی ہے۔
وہ اس کے حیرت زدہ چہرے کو بھانپتے ہوئے اب تسلی دینے لگا تھا۔ پہلے تمہارے بابا کبھی ہمارے رشتے پر نہ مانے، مگر اب طلاق یافتہ بیٹے کی ماں کے لیے وہ ذات پات کی قید میں نہیں رہے گے۔ تم سیریس ہو؟ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ اس نے استفسار سے کیا اور جیسے خود کو یقین دلاتے چاہتے ہوئے دیکھا۔ محبت مذاق نہیں ہوتی عالیہ، اس نے جتا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ کہتی کہ سیل فون ایک دفعہ پھر بجنے لگا تھا۔ وہ بوکھلائی ہوئی نشست سے اٹھ کر وہ کان سے فون لگاتے ہوئے کیفے سے نکل گئی۔ ہاں بس 5 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ گھر قدم رکھتے ہی وہ اپنے سامنے کاشف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، جو اپنی گود میں عمیر کو اٹھائے ٹہل رہا تھا۔ آپ آفس سے؟ اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی کاشف نے بات کاٹ دی۔ مجھے راشدہ نے کال کر کے بلایا ہے، بتا رہی تھی کہ عمیر کا رو رو کے سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ سہم کر عمیر کی طرف لپکی اور آنکھیں موند کر کاشف کے بازو میں سو رہا تھا۔ فکر مت کرو، سلا دیا ہے میں نے۔ کال آتے ہی میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گیا۔ اس کو تسلی دیتے ہی اگلے ہی پل سوال کیا، مگر تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ ویسے گئی کہاں تھی تم؟ میں مارکیٹ گئی تھی شاپنگ کرنے۔ اس کو اچانک سوال کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی بوکھلا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ وہ پکڑے جانے کے خوف سے گھر سے جانے کتنے میل دور کیفے میں شہروز سے ملنے جاتی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں تو کوئی شاپر بیگ نہیں ہے، کاشف نے سرسری سا کہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ راشدہ نے جس طرح کال کی تھی، میں ہڑبڑاہٹ میں شاپنگ بیگز شاپ میں بھول کر آئی، جہاں اس وقت موجود تھے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے اپنے دوپٹے کو پلو سے پیشانی کو ذرا تھپک کے پسینہ صاف کیا اور ساتھ ہی مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر نرمی سے عمیر کو گود میں لیتے ہوئے کہا، اب آپ آفس جائیں۔ کاشف نے رسٹ واچ پر دیکھا تو اس بات پر سر ہلاتا ہوا چل دیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کاشف کے لیے چائے بنا کر آئی تھی اور اسے چائے کا کپ تھما کر جانے ہی والی تھی کہ جب کاشف نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج دوپہر کو اس کا یہی ہاتھ شہروز نے تھاما تھا۔ کبھی میرے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو بیگم صاحبہ۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا رہا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھ گئی۔ کہاں کاشف کی یہ قربت اور کہاں شہروز کا وہ لمس، کہاں کاشف کا یہ مصنوعی اپنا پن اور ساتھ کی فرمائش، اور کہاں شہروز کی وہ جڑی ہوئی محبت۔ نہیں، اس کے وجود پر صرف شہروز کا حق ہے۔ جس ہاتھ کو شہروز نے چھوا تھا، اس ہاتھ کو اب کوئی اور نہیں تھام سکتا۔ اب وہ اس کے نام کے رشتے میں قید نہیں رہے گی، ہرگز نہیں رہے گی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے سپاٹ چہرے سے یوں اچانک کہا تو کاشف کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ماربل کے فرش پر چائے کے چھینٹے دور تک جا گرے۔ اس طرح کی باتیں مذاق میں بھی نہیں کرتے عالیہ، کاشف نے سنبھل کر اس کو کہا۔ میں نے کہا نا، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ چلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ وہ بھی چلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اسی وقت، مجھے طلاق چاہیے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ سے شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ سال بعد بھی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی احساس پیدا نہیں ہو سکا۔ اس رشتے کا کیا فائدہ؟ یہ بس ایک جسمانی تعلق ہے جسے اب میں مزید نبھانا نہیں چاہتی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گالوں پہ رسید ہوا۔ وہ پاس موجود صوفے پر دھپ سے گر گئی۔ طلاق چاہیے نا تمہیں؟ دیتا ہوں تمہیں طلاق، مگر خدا کے لیے ہمارے پاکیزہ رشتے کے لیے ایسی غلیظ الفاظ استعمال نہ کرو، اس نے سلگ کر کہا تو سنبھلتے ہوئے پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے فائن، دیں طلاق۔ انداز میں اس حد ڈٹائی تھی کہ وہ تلملا اٹھا۔ طلاق کے بعد عمیر میرے پاس رہے گا، اسے ساتھ لے جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس نے دھمکی سی دی۔ عمیر میرا بیٹا ہے، میرے پاس رہے گا تو ٹھیک ہے، طلاق بھی نہیں ملے گی۔ یہاں رہو تم اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اب کی بار اس نے قدرے نارمل انداز میں سینے پہ بازو لپٹے ہوئے کہا تو اس کے روم سلگ اٹھا۔ اسے لگا کہ اسے جذباتی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ 1 سال پہلے اس کے بابا نے عزت کا واسطہ دے کر اسے زبردستی کی شادی میں باندھ دیا تھا، اور آج کاشف اسے عمیر کا نام لے کر زبردستی اس کی شادی میں ہاتھ باندھ رہا ہے۔ وہ ایسا ہرگز ہونے نہیں دے گی۔ میں عمیر کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ابھی اسی وقت طلاق دیں۔ میں اب ایک پل کے لیے بھی آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ اس بار اس نے بھی پرسکون سے انداز میں کہا تھا۔
یہ پہلی بار نہیں تھا جب عالیہ اسی طرح بے وجہ کاشف سے جھگڑتی تھی۔ یہ معمولی کی بات تھی۔ کاشف اس سب کی عادی ہو چکا تھا، مگر طلاق اس نے پہلی بار مانگی تھی اور اس حرکت کا وہ عادی نہیں تھا۔ میں نے طلاق لے لی ہے شہروز، اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے گھر سے نکلتے ہی شہروز کو کال ملائی تھی اور اس کے ریسیو کرتے ہی بنا کسی تمیز یا ہیلو ہائے کے اس نے اپنی طلاق کا چیک کر بتایا تھا۔ طلاق لے لی؟ مگر کیوں؟ اتنا اچھا تو تھا تمہارا میاں، اس نے تجسس سے ہو کر کہا تو عالیہ کو لگا کہ اس کا اسی وقت دم نکل جائے گا۔ تمہیں نے تو کہا تھا میں طلاق لے لوں، یہی ہمارے سب مسئلوں کا حل ہے۔ وہ کچھ یہی کہہ رہی تھی کہ شہروز نے اسے لاپرواہی سے انداز میں کہا، ڈونٹ ٹیل می، تم نے میرے کہنے پہ طلاق لی ہے؟ ہاں شہروز، میں نے سچ میں آپ کے کہنے پہ ہی طلاق لی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں طلاق لے لوں۔ او کم آن، وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا یار، مجھے کیا پتا تھا کہ تم سچ میں طلاق لے لو گی۔ یوں ہی کہا تھا، مگر کہا تو تھا۔ اب میری عدت پوری ہوتے ہی تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے سلگ کر کہا، میری منگنی ہو چکی ہے عالیہ، 2 ماہ بعد میری شادی ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی حسادت سے اس پر بجلی گرائی۔ منگنی؟ اب یہ اچانک سے منگنی کہاں سے ہو گئی تمہاری؟ تمہیں پہلے بتاتا تو تم مجھ سے دور چلی جاتی عالیہ، میں ہونا نہیں چاہتا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، سچ میں شادی نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، میں ہمیشہ تم سے جڑا رہوں گا، تم سے ملتا رہوں گا۔ اس نے لہجے میں شیرینی گھولنے کی کوشش کی تھی۔ شہروز، میں شادی توڑ کر آئی ہوں، تمہیں بھی اپنی منگنی توڑنی ہوگی۔ اس نے حتمی انداز میں کہا، میری فیملی نہیں مانے گی عالیہ، تم غیر شادی شدہ تھی، وہ تب نہیں مانے تو اب طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں سے شادی پر وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ پرسکون سے انداز میں اس پر بجلی گرا رہا تھا۔ مگر ہمارا پیار شادی کا محتاج تو نہیں ہے۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ میں ابھی تم سے ملنے آ جاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں روز تم سے ملا کروں گا۔ اب تمہیں کاشف سے ڈر کر چھپ کر نہیں رہنا پڑے گا، ہم کھلم کھلا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر عالیہ کے ہاتھ سے سیل فون گر چکا تھا۔ وہ خشک آنکھوں سے زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ پوچھ بھی نہیں پائی کہ اس وقت اس کی کیا حیثیت، صرف وقت گزاری کے لیے مل لینے والی عورت کا ہی ہے بس۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی اور اب ساری زندگی اسے خالی ہاتھ ہی رہنا تھا۔